تم فاطمہ صغرا ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری شہادت کے بعد ہماری ماں کی تصویر بازار کوفہ و شام میں بے مقنع چادر پھرائی جائے۔ لیجیے عزیزو، سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، ابھی آپ علم مبارک کی زیارت کریں گے۔ کس شان کا انتظام ہے، کیسا اہتمام ہے جو مولا عباس نے کر رکھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابھی مقدرات عصمت و طہارت کو نکلنا باقی ہے، مگر اس سے پہلے ایسا انتظام ہے، ایسا اہتمام ہے کہ محلے بنی ہاشم کی طرف کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ کیا دیکھا، ایک ضعیف ہے جو اپنے عصا کے سہارے سے محلے بنی ہاشم کی طرف چلا آ رہا ہے۔ امام سجاد کی نظر پڑی کہ دیکھا کوئی شخص چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد اس آنے والے شخص سے کہتے ہیں، اے آنے والے وہیں رک جا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج ہمارے چچا کا حکم ہے کہ پرندے بھی اپنے آشیانوں سے نہیں نکلیں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد و آل محمد کے۔ آپ نے علم مبارک کی زیارت کر لی۔ یہ علم وہ علم ہے جو پرچم حسینی ہے، جو لشکر حسینی کا پرچم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پرچم اسلام بھی ہے۔ آپ نے علم مبارک کی زیارت کر لی۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سفر اختیار کرنا ہوتا ہے تو اس سفر کو اختیار کرنے کے لیے سواریوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں سواریاں تو بہت تھیں، مگر ایک مخصوص سواری تھی جسے ذوالجناح کہتے ہیں، جسے ذوالجناح کہتے ہیں۔ اب آپ ذوالجناح کی زیارت کریں گے۔ ہاں آپ کے سامنے وہ ذوالجناح آ رہا ہے، وہ ذوالجناح آ رہا ہے کہ جو 2 محرم کو جب یہ قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا، ورود کربلا کے عنوان سے جلوس ہے، اسی کی یاد میں یہ جلوس منایا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے۔ اور یہ وہی انداز ہے جس طرح سے قافلہ وارد کربلا ہو رہا تھا، اسی انداز سے اس قافلے میں شبیہوں کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ آگے آگے قافلے کے پرچم تھا، اس کے بعد مولا حسین کی سواری تھی۔ ذوالجناح رک گیا، اب حسین کوشش کر رہے ہیں کہ سواری آگے بڑھ جائے، مگر سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ متعدد سواریاں مظلوم کربلا نے تبدیل کی، مگر کوئی سواری آگے نہ بڑھی۔ جب سواری آگے نہ بڑھی، ایک مشت خاک اٹھائی، اسے اپنی مشام تک لائے، اپنے خون کی خوشبو محسوس کی، آواز دی عباس ہم اپنی منزل پر آ گئے، ہمارے خیمے یہیں لگیں گے، ہماری منزل یہی ہے۔ اے عزادارو، اگر آپ تصور کریں گے تو اس جملے پر گریہ کریں گے۔ قسم خدا کی، تاریخ کائنات میں کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جو اتنی جلدی بسی بھی ہو اور اجڑ بھی گئی ہو۔ یہ کربلا کی وہ آبادی تھی جو 2 محرم کو آباد ہوئی، مگر شام غریبہ 8 دن میں یہ آبادی اجڑ گئی۔ اس ذوالجناح کی آپ نے زیارت کر لی کہ جو ذوالجناح پرچم حسینی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ لیجیے عزیزو، اب مظلوم کربلا کے ساتھ صرف بنی ہاشم نہیں ہے، بلکہ ایسے افراد ہیں، ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن پر مظلوم کربلا نے یہ کہہ کے فخر کیا، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے، ہمارا کروڑوں سلام ہو ان اصحاب حسینی پر کہ جن پر وقت کے امام نے فخر کیا ہے۔ لیجئے آپ کے سامنے 2 چاہنے والے مظلوم کربلا کے ایسے ہیں، ایک کا نام سعید ہے اور ایک کا نام زہیر ابن قین ہے۔ کربلا کی تاریخ میں یہ 2 اہم شخصیتیں وہ ہیں، یہ 2 اہم جانثار وہ ہیں کہ جن کی ایک منزلت بھی ہے، جن کا ایک مرتبہ بھی ہے، اور کربلا کے ذریعے سے ان شخصیتوں نے ایک پیغام بھی دیا ہے۔ سنیں ہمارا ماتمی دستہ، سنیں ہمارے نوجوان، سنیں ہمارے بچے، یہ وہ شخصیتیں ہیں۔
یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے تاریخ انسانیت کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہاں امام کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں، ہاں امام کے عاشق کیسے ہوتے ہیں۔ آپ تو کربلا کی تاریخ میں سنا کرتے ہیں یہ چاہنے والے ایسے تھے کہ جب ابو ثمامہ سیداوی نے یاد دلایا کہ مولا اول وقت نماز ہے، ابھی آپ اس سواری کی بھی زیارت کریں گے جو ابو ثمامہ سیداوی کی سواری ہے۔ یہ زہیر ابن قین اور سعید کی سواری تھی جس کی زیارت آپ نے کی ہے۔ یہ وہ جانثار تھے کہ جب اول وقت نماز کی بات آئی تو سعید و زہیر امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آنے والے تیر جو دشمن کی طرف سے آتے تھے سعید و زہیر بڑھ بڑھ کر کے اپنے سینوں پر لیتے تھے۔ سنیں گے عزیزو، سننا بہت آسان ہے، پڑھنا بہت آسان ہے۔ ایک عالم دین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سعید و زہیر نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے، اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی امام حسین کے آگے کھڑے ہو جاتے اور آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر لے لیتے۔ یہ تصور آیا کہ خواب دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا ہے، تیروں کی بارش ہے، تیر امام حسین کی جانب آ رہے ہیں اور یہ عالم دین امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں۔ کبھی تیر آتا ہے دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی تیر آتا ہے بائیں ہو جاتے ہیں اور سارے تیر امام حسین کو جا کے لگ رہے ہیں۔ جب یہ خواب دیکھا ایک مرتبہ توبہ کرنے لگے، کربلا کا رخ کیا، اے سعید و زہیر، ارے یہ تمہارا کلیجہ تھا کہ تم نے امام وقت کی حفاظت اس طرح سے کی ہے۔ لیجئے عزیزو، ایک سواری اور بھی ہے جس کی آپ زیارت کریں گے۔ یہ بھی شخصیت ایسی ہے جو کربلا کے میدان میں 17 دن کا مومن ہے۔ عاشور کے دن 17 دن مکمل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا یعنی پہلی محرم سے 7 دن پہلے یہ امام حسین سے آ کر ملے ہیں۔ یہ کون ذات ہے؟ یہ وہب ابن عبداللہ کلبی کی ذات ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ عیسائی ہے، مگر اللہ اکبر جس کے اوپر بھی تعلیمات امامت کا اثر ہوتا ہے وہ ایسا ہی شہدائی ہو جاتا ہے، وہ ایسا ہی مومن ہو جاتا ہے۔ سنیں وہب ابن عبداللہ کلبی کی منزلت کیا ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ جب امام سے ملاقات ہو گئی تو 17 دن میں ایسی معرفت حاصل کی کہ کمال کی اسی منزل پر اور اسی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، میدان کربلا میں، جس صف میں وقت کا رجل فقیہ کھڑا تھا۔ یہ 17 دن کی ایمانی زندگی تھی اور معرفت کا عالم یہ ہے کہ ابھی روز عاشور، میدان کارزار گرم نہیں ہے، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ وہب کی ماں جن کا نام جناب قمر تھا، وہب سے کہتی میرے لال نصرت امام میں تاخیر کیوں ہے؟ میرے لال نصرت امام میں تاخیر کیوں ہے؟ عزیزان گرامی، ماں کا کہنا تھا وہ فوراً مقتل کربلا کی طرف نکل گئے، دشمنوں سے لڑے، جنگ کیا، دشمنوں کو واصل جہنم کیا، پھر واپس آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے میدان جنگ سے واپس آئے ہیں تو کہیں تیر لگے ہیں، کہیں تلوار لگی ہے، کہیں زخم لگے ہیں اور جگہ جگہ سے جس میں جناب وہب بن عبداللہ کلبی سے خون رس رہا ہے، اور آئے اور ماں کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اماں آپ راضی ہو گئی؟ ایک کربلا کے مظلوموں کا ماتم کرنے والے نوجوانوں، دیکھو کربلا ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ ایک نوجوان کو، ایک بیٹے کو اپنی ماں کا کتنا بڑا فالوور ہونا چاہیے، کتنا بڑا مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے، یہ کربلا سے سیکھیے۔ وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے ہیں، لڑائی لڑ کے آئے ہیں، جنگ کر کے آئے ہیں، یزیدیوں کو مار کے آئے ہیں اور کہتے اماں آپ راضی ہو گئیں؟ اماں آپ راضی ہو گئیں؟ اللہ اکبر، ہمارا سلام ہو قمر جیسی کربلا کی ماں پر کہ جو ماں یہ آواز دے رہی ہے وہب تم کس رضا کی بات کرتے ہو، میں تو تب راضی ہوں گی جب تجھے اپنے خون میں لوٹتا ہوا دیکھ لوں۔ بہت سخت منزل تھی، مگر بیٹا ہو تو وہب جیسا بیٹا ہو، ماں ہو تو وہب جیسی ماں ہو۔ جناب قمر کا یہ کہنا تھا، وہب نے فوراً ہی مقتل کربلا کا پھر رخ کر لیا۔
اور رخ کر کے بتایا کہ ایک بیٹے کو اپنی ماں کا مطیع اور فرمانبردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ماں کہہ دے حق پر جان دے دو تو بیٹا جان کو قربان کر دے۔ یہ اس ذات کی سواری تھی کہ جس کی آپ نے زیارت کی ہے۔ امام کا ایک اور عاشق بریر حمدانی کی سواری کی بھی زیارت آپ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عابس ابن سبیب شاکری اور آپ کا غلام شوذب، اللہ اکبر، یہ ایسے جانثار تھے، یہ ایسے فداکار تھے کہ جنہوں نے یہ منظور ہی نہیں کیا کہ جب تک ہم زندہ رہیں بنی ہاشم میں سے کوئی مقتل کربلا میں جائے۔ ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک جانثار اور بھی ہیں، ابو تمامہ سیداوی، یہ بھی ایک عظیم شخصیت ہے، یہ بھی ایک عظیم شخصیت ہے۔ اے عزادارو، اے ماتم دارو، ہم ماتم میں اور جلوس میں مصروف ہو کر کے ایسی تھکن محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں نماز یاد نہیں رہتی ہے، مگر یہ ایسا جانثار ہے۔ سنیں ہمارے نوجوان، سنیں ہمارے بچے، ابو تمامہ سیداوی یہ ایسے جانثار ہیں کہ 3 دن کی بھوک بھی ہے، 3 دن کی پیاس بھی ہے، دشمن کا غلبہ بھی ہے، خوف بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر جیسے ہی روز عاشور وقت نماز ظہر آیا، آواز دیتے ہیں آقا، جی چاہتا ہے کہ آخری نماز بھی آپ کی اقتداء میں ادا کر لی جائے۔ اللہ اکبر، یہ ایسے جانثار ہیں جو کربلا کے میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، لیجئے ایک چاہنے والے کی سواری کی اور زیارت کیجئے۔ یہ چاہنے والا ایسا ہے جو صحابی رسول جناب ابو ذر کا غلام ہے، جس کا نام جون ہے، جو سیاہ فام ہیں، جو کالے ہیں، جو غلام ہیں، مگر اللہ اکبر جذبہ فداکاری اور جذبہ ایثار کس قدر پایا جاتا ہے۔ جب جناب جون نے مظلوم کربلا سے اجازت لی تو امام حسین نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا کہ جون نے یہ محسوس کیا کہ آقا مجھے اجازت نہیں دینا چاہتے، آقا مجھے اجازت نہیں دینا چاہتے۔ سنیں گے عجب نفسیاتی فقرہ جناب جون نے کہا ہے، توجہ فرمائیں۔ جناب جون کہتے ہیں آقا میں سمجھ گیا، آقا میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ مظلوم کربلا کہتے جون کیا سمجھے؟ کہ میں یہی سمجھا کہ آپ نہیں چاہتے کہ میرا کالا خون آپ کے نورانی خون میں مل جائے، میرا سیاہ خون آپ کے نورانی خون میں مل جائے۔ یہ سننا تھا۔ مظلوم کربلا نے بڑھ کر جون کو گلے سے لگایا، کہا جاؤ جون، خدا حافظ و ناصر۔ جون کو یہ کہہ کے رخصت کر دیا۔ جون کو اپنے چہرے کی سیاہی کا احساس تھا، بس اس بارگاہ میں آئیے اور صدق دل سے اپنی پریشانیوں کو بس محسوس کر لیجئے، اس بارگاہ سے وہ پریشانی فوراً دور ہو جائے گی۔ جون نے محسوس کیا تھا کہ میں کالا ہوں، میں غلام ہوں، میں سیاہ فام ہوں، میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، مگر تاریخ کربلا کہتی ہے شہادت جون کے بعد مظلوم کربلا مقتل کربلا میں آئے اور ایک مرتبہ اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھا، اپنے رخساروں کو امام نے جون کے رخساروں پہ رکھا، ہاتھوں کو بارگاہ خدا بندی بلند کیا، پروردگار جون کو اپنے چہرے کی سیاہی کا بہت احساس تھا، اے اللہ جون کے چہرے کی سیاہی کو دور کر دے۔ اب کربلا کی تاریخ شاہد ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ جون کے چہرے کی سیاہی بعد شہادت دور ہو گئی اور ایسا نور پیدا ہوا کہ کربلا کے سارے لاشیں جس طرح سے نورانی تھے اس سے زیادہ ہی نور جناب جون کے لاشیں سے نکل رہا تھا۔ یہ وہ جانثار تھے، یہ وہ فداکار تھے جنہوں نے اپنی جانیں مظلوم کربلا پر قربان کی۔ ہاں، اگر غلام جان دینے میں آگے تھے تو اس گھر کی کنیزیں بھی قطعاً پیچھے نہیں تھیں۔ اس لیے جس عماری کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں وہ عماری بھی ایک کنیز کی عماری ہے، ایک کنیز کی عماری ہے، مگر کنیز ہو تو فضہ جیسی ہو۔ سنیں گے آپ کیا کہتی ہیں، یا رسول اللہ
ہم نے اکثر و بیشتر حسین اور زینب کو کسی سفر پر جانے کی بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے دعا دے دیجئے کہ میں بھی اس سفر پر جانے تک زندہ رہوں، اور صرف زندہ ہی نہ رہوں بلکہ جب میرا آقا جانے لگے تو مجھے بھی اپنے ساتھ سفر میں شامل کر لے۔ یہ دعائے پیغمبر کا نتیجہ تھا اور یہ مشیت رسالت کا نتیجہ تھا کہ فضا اس اہم ترین سفر کی جز بن گئیں، اور فضا کا مقام اور فضا کا مرتبہ بس اسی بات سے سمجھ لیجئے کہ جب امام حسین رخصت ہونے لگے تو جہاں ساری بیویوں کو سلام کیا، لیلا تم پر سلام، رباب تم پر سلام، ام فروا تم پر سلام، وہی کہتے ہیں اما فضا، ماں کی کنیز فضا، تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ ایسی کنیز کہ جس کو امام وقت سلام کہے، اس کنیز کی ہماری کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، لیجئے ایک ہماری کی اور زیارت کیجئے، وہ ہماری ہے کربلا کی دو مظلومہ ہیں ایسی، ایک مظلومہ کا نام ہے رباب اور دوسری مظلومہ کا نام ہے سکینہ۔ پوری کربلا کی تاریخ میں دو مظلوم ایسے ہیں کہ جن کی مظلومیت کا تذکرہ آپ غیر مذہب کے لوگوں کے سامنے کریے تو وہ بھی تڑپ جاتے ہیں۔ ایک مظلوم کا نام ہے اصغر اور دوسری مظلومہ کا نام ہے سکینہ۔ یہ بڑی مظلوم شخصیتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مادر اصغر جناب رباب بھی ہیں۔ یہ معمولی مظلومہ خاتون نہیں ہیں، یہ خاتون تو ایسی ہیں کہ جن کی کربلا میں مانگ بھی اجڑ گئی، جن کی گود بھی اجڑ گئی، جن کی مانگ بھی اجڑ گئی، جن کی گود بھی اجڑ گئی۔ اور آپ ذرا سا مظلومیت تو محسوس کریں، شام غریبہ میں جب خیمے جل گئے تو ساری بیویاں خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر بیٹھی تھیں، رباب بھی انہی بیویوں میں تھیں، مگر رباب کی آغوش میں کوئی چیز تھی، کوئی گٹھری نما شے تھی، تو خیموں میں لوٹ پڑی ہوئی تھی۔ یزید کا ایک سپاہی تھا جو کہیں پیچھے رہ گیا تھا، اسے لوٹ میں کوئی سامان ہاتھ نہیں آیا تھا، تو بہت دیر سے آیا، اور جب آیا تو کیا دیکھا کہ خیمے جل چکے ہیں، بیویوں کے سروں سے چادریں چھن چکی ہیں، اور بیویاں خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر بیٹھی ہیں۔ اس نے ایک ایک بیوی کی طرف نظر کیا، ایک بیوی کی آغوش میں اسے کوئی گٹھری نظر آئی، تیزی کے ساتھ جناب رباب کی طرف آگے بڑھا۔ رباب نے اس ظالم کو آتا دیکھا، پیچھے ہٹی یا اور آگے بڑھا، رباب اور پیچھے ہٹی، اور اچانک ایک مرتبہ وہ رباب کی آغوش سے گٹھری چھینتا ہے اور لے کر بھاگنے لگتا ہے۔ جیسے رباب کی آغوش سے وہ گٹھری چھینی، رباب تڑپ کے مقتل کا رخ کرتی ہے اور آواز دیتی ہے، اے ظالم، ارے اس میں کچھ اور نہیں ہے، اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں جسے میں نے اپنے گود کی گرمی کو کم کرنے کے لیے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ اے ظالم، تو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ وہ گہوارہ بھی آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، زیارت کیجئے، رباب کو پرسا دیجئے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ ذات ایسی ذات ہے، یہ ششماہا کربلا کا ایسا مجاہد ہے۔ ابھی میں نے جملہ کہا تھا نا، کربلا کی تاریخ میں یہ بھی بڑی مظلوم ذات ہے، ششماہ ہے جناب علی اصغر کی۔ سنیں گے گہوارے کی تاریخ کیا ہے۔ بعد کربلا جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید کی زوجہ جو محل میں تھی، اس نے اصغر کے لیے ایک گہوارہ بنا رکھا تھا۔ چونکہ وہ عاشق حسین تھی، اس نے ایک گہوارہ بنا رکھا تھا، اور یزید کی بیٹی جب جناب علی اصغر کے سر کو لے کر کے محل میں آئی ہے اور اس گہوارے میں رکھنے لگی ہے تو ہند دوڑ کر آواز دیتی ہے، اے رملہ، خبردار اس گہوارے میں کچھ نہ رکھنا۔ کہا اماں کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے یہ گہوارہ اپنے شہزادے علی اصغر کے لیے بنایا ہے۔ اے ہند، تجھے کیا خبر ہے کہ جس کے لیے تو نے گہوارہ بنایا ہے اس کا جسم تو نہیں آیا؟
مگر کربلا سے سر آ گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لیجیے عزیزو، دو کربلا کی اور مظلومہ خواتین کی ہماری کی زیارت کیجئے۔ ایک ذات ہے جناب ام فروا کی اور دوسری ذات ہے جناب لیلا کی۔ بس ایک منٹ دونوں بیویوں کی مظلومیت کو آپ محسوس کر لیجئے۔ جب جناب قاسم کو اجازت نہیں دے رہے ہیں امام حسین، تو جناب فروا نے ایک فقرہ جناب قاسم سے کہہ دیا، اے قاسم، اگر تجھے تیرا چچا اجازت نہ دے تو تو خیمے میں نہ آنا، تو خیمے میں نہ آنا۔ جناب قاسم چچا کے پاس گئے، واپس خیمے کی طرف چلے، ماں کی بات یاد آ گئی، درمیان میں بیٹھ گئے، ہاتھوں کو باہر گئے، خدا بندی بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار اب قاسم جائے تو کہاں جائے، چچا اجازت نہیں دیتے۔ اماں کہتی ہے خیمے میں نہ آنا، اب قاسم جائے تو کہاں جائے۔ الغرض وہ تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں۔ قاسم کو یاد آیا، تعویذ دکھایا، ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے جب جناب قاسم کا لاشے کے ٹکڑے جب مظلوم کربلا ابا کے دامن میں سمیٹ کر لائے، تو جہاں واہ محمد آ، واہ علی آ، واہ مصیبت آ کی صدائیں بلند ہوئیں، وہیں فروا ایک مرتبہ لاش قاسم کے ٹکڑوں کے قریب آئیں اور آن کر کے عجب فقرہ، عجب قیامت کا فقرہ لاش قاسم سے خطاب کر کے کہا اے میرے لال قاسم، تم جا رہے ہو، ابھی دادی اماں سے ملاقات ہوگی، ابھی دادی اماں سے تمہاری ملاقات ہوگی، دادی اماں سے کہہ دینا کہ آپ کی بیوہ بہو کے پاس میرے علاوہ کوئی سرمایہ نہ تھا، آپ کی بیوہ بہو نے آپ کے لال پر مجھے قربان کر دیا ہے۔ ہاں ام لیلا بھی بڑی مظلومہ خاتون ہے، کربلا کی تاریخی سنیں گے مظلومیت کا حال۔ لاش علی اکبر خیمے میں آ گئی، ساری بیویاں علی اکبر کے لاشے کے ارد گرد ماتم کر رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں۔ ثانیہ زہرا نے دیکھا ساری بیویاں تو ہیں مگر لیلا نظر نہیں آتی، کہتی فضا ارے ذرا دیکھو لیلا کہاں ہے، دیکھو لیلا کہاں ہے۔ اب جو فضا لیلا کے خیمے کا پردہ ہٹاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں، لیلا کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہیں، کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہیں، کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہیں۔ فضا نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی یہ کیا کر رہی ہیں آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ساری بیویاں تو لاش اکبر کے پاس ہیں۔ فضا کی آواز لیلا نے سنی، کہا فضا بڑا اچھا ہوا تو آ گئی۔ اے فضا، جب سے خبر شہادت علی اکبر سنی ہے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا کہ در خیمہ کہاں ہے، فضا مجھے سہارا دو تاکہ میں بھی اپنے آپ کو لاش علی اکبر پر پہنچا سکوں۔ لیجیے عزیزو، ایک سواری اور بھی ہے، وہ بھی خاتون کربلا کی بڑی مظلومہ خاتون ہیں، جناب ام کلثوم، جناب ام کلثوم اور جناب زینب۔ یہ دو بہنیں مولا حسین کی سگی بہنیں ہیں اور دونوں کربلا میں موجود ہیں۔ ان کا احترام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے، صرف ایک منٹ میں سنیں۔ یہ ورود کربلا کا جلوس ہے نا، جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو ثانیہ زہرا عالم غیر معلمہ ہیں، انہیں سب پتا ہے۔ امام حسین کو بلایا، کہا ماں جائے سفر بہت طولانی ہے، کہا ہاں بہن سفر طولانی ہے، کہا میری ایک خواہش ہے، کہا کہو بہن کیا خواہش ہے، کہا میری خواہش یہ ہے کہ اس طولانی سفر کے دوران میں تم دونوں بھائیوں سے بہت دیر تک جدا نہ رہوں۔ عام بھائی عام بہنوں کی خواہش پوری کرتے ہیں، تو جس کی زینب جیسی بہن ہو، جس کے حسین اور عباس جیسے بھائی ہو، وہ اپنی بہن کی خواہش کو کیوں نہ پورا کرے گا۔ امام حسین کہتے ہیں زینب جو تمہاری خواہش ہے اسے دوران سفر پورا کیا جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ اس قافلے نے 4 منزلیں طے کر لی۔ جب چوتھی منزل پر یہ قافلہ رکا تو ثانیہ زہرا نے ایک مرتبہ ماجائے حسین کو بلوایا،
اور اپنا وعدہ یاد دلایا. کہا بھیا حسین مدینے سے چلنے کے وقت ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا. کہا بہن کیا وعدہ کیا تھا بتاؤ. کہا ہم نے کہا تھا ہم تم دونوں بھائیوں کو برابر دیکھتے رہنا چاہتے ہیں, بہت دیر تک جدا نہیں رہنا چاہتے ہیں. امام حسین نے کہا بھیا بہن ہوا کیا؟ کہا بھیا تمہیں تو دیکھ رہی ہوں. کہا پھر؟ کہا جب سے چلی ہوں مدینے سے عباس نظر نہیں آتا. بہت گریہ کریں گے آپ. امام حسین کے جواب سنیں. ثانیہ زہرا کہتی ہیں بھیا تمہیں تو دیکھ رہی ہوں مگر عباس نظر نہیں آتے. امام حسین کہتے ہیں زینب سنو گی عباس کیوں نہیں نظر آتے؟ اس لیے کہ عباس پورے قافلے کے منتظم ہیں. اس سفر کی پوری ذمہ داری عباس پر ہے اور ایک خصوصی اہتمام عباس نے کیا ہے. زینب سنو عباس کیوں نہیں نظر آتا؟ کہا سنو زینب جب سے یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے کبھی عباس قافلے کے آگے بڑھ جاتے ہیں, کبھی قافلے کے پیچھے چلے جاتے ہیں, کبھی قافلے کے دائیں چلے جاتے ہیں, کبھی قافلے کے بائیں چلے جاتے ہیں. کہا بھیا عباس یہ عمل کیوں انجام دیتے ہیں؟ کہا زینب سنو گی آگے بڑھ کے عباس کہتے آنے والوں راستہ چھوڑ کر ہٹ جاؤ. راستہ چھوڑ کر ہٹ جاؤ, اس راستے سے ہماری شہزادی کی سواری آ رہی ہے. راستہ چھوڑ کر ہٹ جاؤ. دل بھر آیا بھیا پھر تو عباس کو بلائیے. عباس بلائے گئے. ثانیہ زہرا کہتی جا رہی ہیں عباس سر جھکائے ہوئے ہیں. اور ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے ایک ایسا فقرہ کہہ دیا کہ امام حسین اس فقرے پر تڑپ گئے. ثانیہ زہرا کہتی عباس بس آج ہی وعدہ کر لو کہ جس شان سے لے کے چل رہے ہو جس شان سے لے کے چل رہے ہو اسی شان سے لے کر واپس آؤ گے. ابھی عباس بولنا چاہتے تھے کہ پشت پر آقا حسین کے ہاتھوں کی خنکی محسوس کی, مڑے تو کیا دیکھا آقا حسین کہہ رہے عباس یہ وعدہ نہ کرنا اس لیے کہ زینب مدینے تنہا واپس آئے گی. تم بازو کٹا کر کے کربلا میں فرات کے کنارے آرام کر رہے ہوگے. لیجیے عزیزو ایک ذات اور بھی ہے, اس کی سواری کی زیارت کیجئے. یہ چوتھے امام امام سجاد کی سواری ہے جس کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ کربلا کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہے اور مسلسل کربلا والوں پر روتے رہے. جب منہال نے کہا مولا کب تک روئیں گے, مولا کب تک روئیں گے, شہادت تو آپ کی میراث ہے. امام زین العابدین نے پلٹ کر منہال کو جواب دیا اے منہال تم نے انصاف نہیں کیا, شہادت تو ہماری میراث ہے مگر کیا ماں بہنوں کا بے مقنع چادر بازار کوفہ اور بازار شام میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث ہے. اسی لیے مظلوم امام سجاد مظلوم بس ایک ہی فقرہ کہتے رہے مصیبت سب سے زیادہ مولا آپ پر کہاں پڑی؟ الشام الشام الشام. 3 مرتبہ لفظ شام کی تکرار کرتے تھے. پہلا بازار شام, دوسری مصیبت دربار شام اور تیسری مصیبت زندان شام. ان مرحلوں میں امام سجاد پر قیامت گزر گئی. آپ نے امام سجاد کی بھی سواری کی زیارت کر لی. لیجیے عزیزو ایک اور سواری کی زیارت کیجئے. یہ نام ہے جناب اون و محمد کا جو ثانیہ زہرا کے فرزند ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں. ہاں ان کا بھی مارکا عظیم مارکا ہے کربلا کے میدان میں. شب عاشور امام حسین خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں. ایک خیمے کے بعد دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں. جب اپنی بہن زینب کے خیمے میں امام حسین داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ بہن ایک زانو پر اون کو اور دوسرے زانو پر محمد کو بٹھائے ہوئے ہیں. اور صرف بٹھائے نہیں ہوئے ہیں بلکہ عجیب عجیب فقرے کہہ رہی ہیں. اے اون و محمد تمہیں معلوم ہے نا کل روز شہادت ہے, خبردار ایسا نہ ہو کہ اکبر تم سے پہلے چلے جائے, ایسا نہ ہو کہ قاسم تم سے پہلے چلے جائے. اے اون و محمد تمہیں ماموں کے قدموں پر
اپنی جان قربان کرنی ہے، اس لیے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو۔ لیجیے عزیزو، ایک اور کم سن شہید کی سواری کی زیارت کیجئے۔ یہ کم سن شہید جناب قاسم کی سواری ہے۔ ہاں، یہ بھی بڑی مظلوم ذات ہے۔ بیوہ ماں کے لیے شوہر کے بعد اگر کوئی سہارا ہوتا ہے تو اس کا بیٹا سہارا ہوتا ہے۔ قاسم جن کی عمر بہت کم ہے، بہت کم عمر ہے، بہت کم عمر ہے، وہ قاسم جن کی سواری کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ لیجیے عزیزو، اب آپ ایک اور سواری کی زیارت کیجئے۔ یہ سواری ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کی سواری ہے۔ یہ سواری ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر کی سواری ہے۔ یہ ذات وہ ذات ہے، یہ ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے تاریخ کربلا کہتی ہے کہ بار بار جناب علی اکبر مقتل کربلا میں جانا چاہتے ہیں، مگر اصحاب حسینی یہ کہہ کے روک دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم شہزادے کو مقتل کربلا میں نہیں جانے دیں گے۔ بس عزیزان گرامی، آخری سواری کی زیارت کیجئے۔ وہ سواری اس سقائے سکینہ کی ہے، اس علمدار لشکر حسینی کی ہے جو اس پورے لشکر کا علمدار ہے۔ اور پوری تاریخ کربلا میں جتنا یہ نام بلایا گیا ہے، جتنا یہ نام لیا گیا ہے، پوری تاریخ کربلا کی تاریخ میں کوئی نام نہیں لیا گیا ہے۔ آپ ذرا سا مولا عباس کی اہمیت دشمن کی نظر میں دیکھیں۔ یزید نے جو عرب کے بڑے بڑے بہادروں کو خطوط لکھے تھے، ان خطوط میں نیچے ایک لائن لگائی تھی، نوٹ لگایا تھا، اور اس نوٹ میں لکھا تھا کہ تمہیں اس لیے بلا رہے ہیں کہ کربلا میں حسین کے ساتھ عباس آ رہے ہیں۔ یہ شجاعت اور یہ بہادری دشمن کی نگاہوں میں ہے۔ جس کا خوف دشمن پر اتنا طاری ہو، اس کی وجہ سے اپنوں کو کتنی ڈھارس ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا یہ نام بلایا گیا کربلا کی تاریخ میں، کوئی اور نام نہیں بلایا گیا ہے۔ مدینے سے لے کر مکہ اور مکے سے لے کر کربلا تک جب بھی کوئی چھوٹی بات ہو، کوئی بڑی بات ہو، کوئی اہم بات ہو، کوئی معمولی بات ہو، مظلوم کربلا کی زبان پر بس ایک ہی نام آتا تھا، عباس۔ عباس چند لمحوں میں حاضر ہو جاتے تھے۔ آپ ذرا محسوس کریں، یہ تفصیلات کم بیان کر پاتے ہیں، کی جاتی ہیں وقت کی وجہ سے۔ مولا عباس کی ذات وہ ذات ہے کہ کربلا کے میدان میں اصحاب و انصار پہلے گئے ہیں، اور ہر چاہنے والے کے جنازے پر، ہر چاہنے والے کے لاشے پر مولا عباس پہلے پہنچے ہیں، مظلوم کربلا بعد میں پہنچے ہیں۔ کیوں؟ ہوتا کیا تھا؟ عباس بڑھ کر کے پہلے دشمن کی فوج کو بھگاتے تھے، پھر مظلوم کربلا اپنے جانثار کے سرانے بیٹھ کر آنسو بہاتے تھے۔ ماتم کیجئے، پرسا دیجئے زہرا کو ان کے بھرے گھر کے اجڑ جانے کا۔ یہی پڑھیے جو نہیں کہتے مختلف